خواتین و حضرات، اس رب کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں جو اس کے بہت قریب ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت کرب سے گزارا، بہت مشکل سے گزارا، خاص طور پر بعد از کربلا۔ کچھ الفاظ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے خود سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کوفہ کے مقام پر کیے تھے، اس سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن الحسین ابن ابی طالب ہوں۔ اے لوگو، خدا نے ہم کو علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، دلیری اور مومنین کے دلوں میں ہماری دوستی عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ اس امت کے صدیق حضرت امیر المومنین ہم میں سے ہیں۔ جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسے ہم میں سے ہیں۔ میں فرزند مکہ و منا، میں فرزند زمزم و صفا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجرہ اسود کو ابا میں رکھ کر اٹھایا۔ میں اس بہترین خلائق شخص کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا، طواف و سعی کی، حج بجا لایا۔ میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ میں فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے خون میں غوطہ زن ہوا۔ میں اس حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں قتل کر ڈالا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوکے نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا۔ اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، میرا خیال کیا یقین ہے کہ اس سے بہترین انٹروڈکشن امام زین العابدین کا نہیں ہو سکتا جو خود بزبان سید امام زین العابدین کروایا گیا کوفہ میں۔ اسم علی رکھا، امام حسین نے اپنے سب بچوں کے اسم علی رکھے، اپنی سب بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے۔ والدہ بی بی شہربانو چنی ہوئی اصطفیٰ خاتون، ایران کی شہزادی۔ ولادت ہوئی ہے، ولادت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا مولا سے کہ آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ ٹھیک۔ اور ساتھ میں سید الساجدین زین العابدین، اور انہوں نے کہا اس کے جو سجدہ کرنے کا انداز ہے نا وہ میرے بابا سے بہت۔ ارے کیا کہنے۔ اچھا، امام کو ساجد بھی کہتے ہیں، سجاد بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ساجد وہ ہے جہاں وہ پاک جگہ دیکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ اچھا۔ اور سجاد وہ ہے جہاں سجدہ کرے وہ جگہ پاک ہو جائے۔ ارے کیا کہنے۔ اسی لیے امام زین العابدین کو، علی زین العابدین کو ساجد بھی کہتے ہیں، سجاد بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں۔ اب سید الساجدین سجدوں کے سردار، بکثرت سجدہ کب کیا کرتے تھے؟ جب کسی نعمت خداوندی کو دیکھتے تھے، تعارف ہوتا تھا، سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آیت سجدہ کرتے تھے۔ کسی کے مکر و فریب سے اگر بچ جاتے تھے تو خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ صحیح۔ دو مومنوں میں اگر صلح کروا لیا کرتے تھے تو سجدہ کرتے تھے۔ صدقے قربان۔ اچھا، زین العابدین، یہ صرف زمین کے لوگوں نے زین العابدین نہیں کہا، آسمان والوں نے زین العابدین کہا۔ ایک دفعہ محراب عبادت میں ہے، شیطان اژدہا بن کے آیا اور ان کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا۔ امام نے اپنی نماز کو جاری رکھا، رکوع و سجود اسی خشوع خضوع سے کیا۔ تو آواز کیا آئی نماز تمام کرنے کے بعد؟ زمین سے نہیں، ہاتف غیبی کی آسمان سے آئی، اے یا ایھا زین العابدین، یا ایھا زین العابدین، یا ایھا زین۔ یعنی یہ زمین والوں نے نہیں کہا، آسمان والے جس کے سجدے کو دیکھ کر، جس کی عبادت کو دیکھ کر کہہ دیں اے عابدین کی زینت۔ اب آپ جانتے ہیں کتنے لوگ عبادت گزار اور سجدہ گزار، کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو۔ صحیح۔ اب کائنات میں اربوں خربوں زیرو ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں۔ ان تمام عابدین اور ساجدین بشمول انبیاء، ان سب کے عبادتوں اور سجدوں کی زینت فقط علی زین العابدین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ زمین والوں نے نہیں کہا، آسمان والوں نے کہا۔ کیا کہنے۔ اچھا، سید الساجدین کا ایک لقب اور اتنا خشوع خضوع ہے امام کے کہ اگر دوش مبارک پر چادر عبادت کے دوران گر گئی ہے نا تو امام کو معلوم نہیں کہ چادر گر گئی۔
جب عبادت سے فارغ ہوئے مولا نے کہا تمہیں معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. صدقے. جب وضو کرتے ہیں غلام کہتے ہیں متغیر ہیں, چہرہ زرد ہے, مولا آپ اتنے متغیر نہیں, تم جانتے نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. صدقے. اچھا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے, اس وقت تک سجدہ کرتے تھے جب تک کہ پسینے سے شرابور نہ ہو جائے. میں صدقے جاؤں. اتنا طویل سجدہ. اور جب امام محمد باقر نے پوچھا بابا جب آپ جاتے ہیں محراب عبادت میں آپ لرزتے ہیں, آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے, آپ اتنے سجدے کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر نورانی گھٹے بن چکے ہیں, آپ کے جو اعضائے سجود ہیں ان پر گھٹے بن چکے ہیں, بابا خدا نے خود کہا قم اللیل قلیلا اپنے حبیب کو. تو امام زین العابدین نے کہا جاؤ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادات کی کتاب لے کر آؤ اور اس میں مطالعہ کرو کہ میرے جد کتنی عبادت کیا. ایک کتاب ہے, ایک مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے, امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ تمام دعائیں جو ایک مجموعے کے طور پر موجود ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. وہ اتنی خوبصورت دعائیں کہ اگر آج ہم ان کو پڑھ لیں ایک دفعہ تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنا ہے اور کیسا تعلق قائم کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا خانم, آپ کا تعلق قرآن حکیم سے ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ کا ذکر ہے وہ تو بلند ہونا ہی ہونا ہے, مگر اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے لوگوں کو. میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں عبادات کا رجحان ہے, ہم کرتے ہیں عبادتیں, نماز, روزہ, حج اینڈ ایوری تھنگ, مگر ایک چیز جس کی مجھے تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے اپنے حوالے سے بھی اور ان جنرل آلسو, ہم دعاؤں کو نہیں, ہمیں دعا کی اہمیت اور مقصدیت بیکاز اٹ سیلف دعا بھی ایک عبادت ہے. تو جو تعلیم امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کا جو ایک مجموعہ ہے اس کی صورت میں ہمیں دی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. یہ بلکہ میں یہ کتاب یہ صحیفہ سجادیہ ہے, میرے چند ایسی کتابیں قرآن حکیم, امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ اور یہ صحیفہ سجادیہ, یہ ایسی کتابیں ہیں جو آپ کو گھروں میں الماریوں میں نہیں بلکہ اپنے سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھنی چاہیے. اور کوشش میں کرتی ہوں کہ اس میں سے ضرور آپ دعا پڑھیں. یہ امام سید سجاد کی خاص وہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے, کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے قرآن تربیت کی کتاب ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت بغیر خضوع خشوع کے نہیں مل سکتی. ہدایت تبھی ملے گا, ہادی خدا ہے, جس نے ہدایت پانا ہے وہ ہم انسان ہیں. ہم انسانوں نے ہادی کے ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ ہوگا, کوئی طریقہ ہوگا کہ اس ہادی کو, اس اللہ کو پکارے کیسے, اس سے مانگے کیسے. ہماری وسعت دید بہت محدود ہے, ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے, ہم آگے 20 سال کو نہیں دیکھ پاتے. تو ہم کس طرح سے مانگے اس ہادی سے جس نے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے. قرآن سمجھ اسے آتی ہے جو دعاؤں کے ذریعے اس تک پہنچ جائے. سبحان اور اللہ. جیسے علی ابن ابی طالب, علی ابن الحسین معصومین نے اللہ کی عبادت کا طریقہ بتا دیا, مانگنے کا سلیقہ بتا دیا, وہ کہیں اور آپ کو ملتا ہی. صحیفہ سجادیہ میں آپ جملے رہے کہ پروردگارا مجھے میرے بڑھاپے میں بے نیاز کرنا, بڑھاپے میں میرا ہاتھ کھول دینا, میرے رزق میں وسعت دینا. ایک صحابی نے آکے کہا مولا عجیب سوال ہے اللہ سے کہ بڑھاپے میں رزق بڑھا دے, بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ فرمایا بڑھاپے میں میرا کنبہ بڑھ جائے گا, میرے اہل و عیال بڑھ جائیں گے, اس وقت میرا ہاتھ دینے والا ہاتھ. کیا بات ہے. اللہ سے مانگنے کا وہ طریقہ, سلیقہ, بندگی کا طریقہ, مانگنے کا سلیقہ, عبادات کا طریقہ مولا علی نے سکھا دیا اور امام زین العابدین نے اس دعا میں سکھا دیا. اس دعا میں کچھ دعائیں ایسے ہیں صحیفہ سجادیہ میں, آپ اگر اسے کثرت سے پڑھتے ہیں آٹومیٹک دنیا کی جو محبت ہے, جو دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں اور دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے, وہ محبت آٹومیٹک دل سے نکل جاتا ہے. بے نیاز ہو جاتا ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے. اور اہل بیت کے دامن کو تھامو, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وہ رسی محمد و آل محمد, نو ڈاؤٹ, اور وہ رسی یہی صحیفہ سجادیہ ہے, یہی سنت رسول ہے, حدیث رسول ہے. یہ وہ ذکر, یہ وہ نام, یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اٹ سیلف عبادت ہے. تو ہم مشغول عبادت تھے, اللہ ہمیں اسی طرح ان کی نام لینے, ان کا ذکر کرنے کی عبادت میں مشغول رکھے. ہمارا ہر لمحہ ان کے خیالات میں, ہمارا ہر ذکر صرف ان کا ذکر ہو, اور ہماری زندگی گزرے تو ان کی محبت میں, ہمیں موت آئے تو ان کی محبت کے ساتھ.
سلام ہے زینت آل ابا نور جلی تو ہے، حسین ابن علی کے ماہ پارے خود علی تو ہے۔ سلام ہے عابد بیمار تیری پارسائی پر، کیا احسان تو نے صبر سے ساری خدائی پر۔ سلام ہے حضرت شبیر کی تصویر نورانی، تیری آنکھوں سے ہوتی تھی ہمیشہ خون افشانی۔ سلام ہے آدم سادات فخر آل پیغمبر، سلام ہے آدم سادات فخر آل پیغمبر، جہاں سارے سے اعلیٰ ہے سخی سجاد تیرا گھر۔ سلام ہے زینت آل نبی نور جلی تو ہے، حسین ابن علی کے ماہ پارے خود علی تو ہے۔